اسلام، مسیحیت اور مسلمان، سیاست، علم اور تبدیلی۔ پیو ریسرچ سینٹر ایک غیر سیاسی تحقیقاتی فیکٹ ٹینک ہے جو ان رجحانات، رویوں اور معاملات سے متعلق معلومات جمع کرتا ہے جو امریکہ اور دنیا بھر میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اس ریسرچ سینٹر نے دسمبر 2011 میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان درج ذیل ہے: گلوبل کرسچینٹی، اے رپورٹ آن دی سائز اینڈ ڈسٹریبیوشن آف دی ورلڈز کرسچن پاپولیشن۔ اس ادارے کی رپورٹس ہمارے میڈیا میں اکثر شائع ہوتی ہیں مگر اس ادارے کا تعارف بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے میں دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے اس ادارے کا مختصر تعارف بھی نقل کر رہا ہوں جو اسی رپورٹ کے آغاز میں درج ہے۔ The Pew Research Center is a non-partisan fact tank that provides information on the issues, attitudes and trends shaping America and the world. The center conducts public opinion polling, demographic studies, content analysis and other empirical social science research. It does not take positions on policy issues. The Pew Forum on Religion and Public Life is a project of the Pew Research Center. It delivers timely, impartial information on the issues at the intersection of religion and public affairs in the US and around the world. The Pew Research Center is an independently operated subsidiary of the Pew Charitable Trust. 130 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی رپورٹ دنیا بھر میں مسیحی آبادی کی تمام تر معلومات جزئی تفصیلات سمیت بیان کرتی ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں 200 سے زائد ممالک کی آبادی کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے کن ممالک میں کتنے عیسائی ہیں، کہاں وہ اقلیت میں اور کس جگہ اکثریت میں ہیں۔ ممالک کے علاوہ بر اعظموں اور بڑی جغرافیائی اور نسلی اکائیوں کے حوالے سے بھی مسیحی آبادی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اندرونی طور پر خود مسیحیت کے مختلف فرقوں مثلاً کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈاکس وغیرہ کی آبادی نیز ان کی جغرافیائی تقسیم یعنی کس فرقے کے لوگ مختلف ممالک میں کس تعداد میں آباد ہیں، یہ ساری تفصیلات بھی اس رپورٹ میں موجود ہے۔ میں رپورٹ کے اہم مندرجات اور اس حوالے سے اپنی گزارشات پر تو بعد میں آؤں گا، مگر سچی بات یہ ہے کہ اتنی تفصیلی معلومات اور ڈیٹا کو ایک جگہ پر دیکھ کر میں بے اختیار ان لوگوں کو داد دینے پر خود کو مجبور پاتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو جس شخص کو اللہ صلاحیت اور مقبولیت عطا کرتا ہے اسے کرنے کا ایک ہی کام نظر آتا ہے، وہ یہ کہ سیاست کے میدان میں کود جائے۔ ہمارے ہاں آج تک لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ علم، تعلیم، معلومات اور ادارے معاشرے میں ترقی اور تبدیلی کے اساس ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر معاشروں میں فکری تبدیلی لاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر سیاست کے ایوانوں اور میدانوں میں بامعنی تبدیلی آتی ہے۔ نوٹ کر لیجئے میں نے بامعنی تبدیلی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اقتدار کے ایوان میں صرف تبدیلی آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے اعداد و شمار۔ اب آئیے رپورٹ کے مندرجات کی طرف۔ اس رپورٹ کے مطابق جو سن 2010 تک کے اعداد و شمار پر مبنی ہے، مسیحیت دنیا میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ دنیا کا ہر تیسرا شخص ایک مسیحی ہے۔ دنیا کی 6.9 ارب آبادی میں سے 2.18 ارب لوگ دین مسیحیت کے علمبردار ہیں۔ اس رپورٹ میں ایک اور اہم نکتہ یہ بیان ہوا ہے کہ مسیحیت جو پچھلے 1000 برسوں تک بر اعظم یورپ کا ایک مذہب تھی اب دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ اس بات کو اعداد و شمار کی شکل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 1910 میں دنیا بھر کی مسیحی آبادی کا 66.3% حصہ یورپ اور 27.1% حصہ بر اعظم شمالی و جنوبی امریکہ میں تھا۔ گویا ان دو بر اعظموں سے باہر مسیحی آبادی عملاً موجود ہی نہیں تھی، جبکہ ایک صدی بعد یعنی سن 2010 میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں 36.8% اور یورپ میں 25.9% مسیحی آبادی ہے، جبکہ صحرائے اعظم کے نیچے واقع افریقہ کا تمام علاقہ، یہ دوسرے الفاظ میں شمالی افریقہ کو چھوڑ وسطی اور جنوبی افریقہ میں 23.6% اور ایشیا پیسیفک کے علاقے میں 13.1% مسیحی آبادی موجود ہے، جبکہ باقی دنیا کے دیگر خطوں میں موجود ہیں۔ گویا کہ مسیحی آبادی کا 40% حصہ اب یورپ اور امریکہ سے باہر ہے، جو ایک صدی قبل نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسیحی مشینریوں کی کامیابی۔ یہاں میں ایک دو چیزوں کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ یورپ اور امریکہ میں جو آج بھی مسیحی آبادی کی بنیادی گڑھ ہیں، آبادی میں اضافے کی شرح پیدائش کی بنیاد پر بہت کم ہے اور یہ معاملہ کم و بیش ایک صدی سے جاری ہے۔
دوسرا یہ کہ پچھلی صدی میں جو 2 عظیم جنگیں لڑی گئیں وہ اصلاً بر اعظم یورپ کی مسیحی طاقتوں کے درمیان میں تھیں اور ان میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ تیسرا یہ کہ امریکہ اور خاص طور پر یورپ میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد الحاد کو اختیار کر چکی ہے اور وہ خود کو مسیحیت سے وابستہ کہلانا پسند بھی نہیں کرتے۔ ان حقائق کی روشنی میں جو اصل بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیت میں جو تمام تر فروغ ہوا ہے آبادی میں اضافے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دراصل مسیحی مشینریوں کی غیر معمولی محنت، جدوجہد اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ میں یہ بات اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے پر بہت فخر کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ تمام تر اضافہ مسلم ممالک میں زیادہ شرح پیدائش کی بنا پر ہے۔ اس کا مسلمانوں کی دعوتی جدوجہد یا دین پھیلانے کی کسی کوشش سے کوئی تعلق نہیں۔ پچھلی کئی صدیوں سے کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی۔ جس امریکہ اور یورپ کے بارے میں ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ وہاں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، اس میں بلا شبہ تبدیلی مذہب کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، لیکن دیگر اہم وجوہات میں کثرت سے مسلمانوں کی یورپ اور امریکہ ہجرت اور وہاں بھی ان کی شرح پیدائش میں مقامی لوگوں سے زیادہ اضافہ شامل ہے۔ جبکہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسیحی مبلغین بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی 1 صدی میں انہوں نے افریقہ اور ایشیا پیسیفک کے ممالک کے کئی اقوام کو مسیحیت کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ مثلاً وسطی اور جنوبی افریقہ میں مسیحیوں کی آبادی کا تناسب 1 صدی قبل صرف 1.4% تھا، جو اب 23.6% ہو چکا ہے، جبکہ ایشیا پیسیفک میں ان کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مسلمان اور شرک کا فروغ۔ مجھے احساس ہے کہ آج کا مسلمان فخر کی جس نفسیات میں جینے کا عادی ہے اسے میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی۔ آج کا مسلمان صرف وہ جذباتی باتیں سننا چاہتا ہے جو اس کے دل کو بھائیں۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی، مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کی سپر پاور بنانے کی باتیں، اپنی ہر کمزوری کی وجہ غیر مسلم طاقتوں کی سازشوں کو قرار دینا وغیرہ، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں کر کے میں اپنی مقبولیت میں بہت اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، چاہے کسی جذباتی اور سطحی آدمی کو یہ باتیں کتنی بری کیوں نہ لگیں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہرحال اب بھی سچ سن کر اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ مسیحیت کا فروغ شرک کا فروغ ہے۔ اس شرک پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تبصرہ کیا ہے، وہ خود قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کی اولاد بنائے جانے کے مشرکانہ عقیدے پر اللہ تعالیٰ اس طرح تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ سورہ مریم۔ ایک حدیث قدسی میں شرک کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ صحیح الجامع رقم 4323۔ یہ قرآن و حدیث میں شرک پر تبصرہ ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر سال زور و شور سے میلاد النبی مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محبت رسول کا حق ادا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈنمارک میں گستاخی ہو جائے تو ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ مگر اللہ کو گالیاں دینے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی کی پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، کسی کی نیند حرام نہیں ہوتی۔ قوموں کی قومیں حلقہ مسیحیت میں داخل ہو کر اللہ کو گالیاں دے رہی ہیں، مگر افسوس کہ توحید کے نام لیوا کچھ اور ضروری کام کر رہے ہیں۔ اگر فارغ ہو گئے تو شاید کچھ اس بارے میں سوچ لیں۔ آج کوئی نہیں جو خدا کی عظمت کا علم اٹھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام توحید کو مقصد بنا لے۔ یہاں تو فرقہ پرستی ہے، اسلاف پرستی ہے، قوم پرستی ہے، ظاہر پرستی ہے، نہیں ہے تو سچی خدا پرستی نہیں ہے۔ یہ ملاقات صرف اس نوٹ پر ختم کر رہا ہوں جو شاید کسی درد مند شخص کو اپیل کر جائے۔ یہ رپورٹ صرف یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کا ہر تیسرا انسان نادانستگی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، اور ہم اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر واحد گروہ ہیں جو لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں کون ہے جو توحید کا علم ہاتھ میں اٹھا کر لے کر ہدایت کی شمع سے شرک کے اندھیروں کو مٹانے کا عزم کر لے؟